بسم اللہ الرحمن الرحیم جا رہے ہیں۔ اسلام کے لیے ان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، تو دل میں شکوہ پیدا ہو گیا، خیال آیا کہ لوگ گاڑیوں پر سفر کر رہے ہیں، اعلیٰ ترین سواریوں پر ہیں، اعلیٰ ترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اعلیٰ ترین جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیری خدمت کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تو میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ چلتے چلاتے نماز کا ٹائم ہوا، مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص پڑا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ وضو کیا، سجدے میں سر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اے میرے پروردگار تو مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہوگی، کوتاہی ہو گئی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑہ بار شکر ہے کہ میرے ایٹ لیسٹ پاؤں تو ہیں، اس شخص کے تو بیچارے کے پاؤں بھی نہیں ہیں۔ جی یہ ہیں وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ایک بار جنگل میں جا رہے تھے تو ایک لومڑی جو تھی وہ معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی، پھر نہیں سکتی تھی، تو لومڑی بیٹھی تھی۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ دیکھتا ہوں کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ، کیونکہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ کے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق کیسے پہنچاتا ہے۔ آپ چھپ کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر ایک بکری لے کر آتا ہے، وہ ایک شکار کر کے لاتا ہے اور بیٹھ کر وہاں اس کو کھاتا ہے، کھانے کے بعد چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب وہ جو باقی کا بچا ہوا تھا گوشت وہ لومڑی کھا جاتی ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے کہا واہ اللہ نے اس کا اس طرح سے رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے، لیکن آپ پھر بھی رک گئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں میں کل دیکھوں گا، آج تو بائی چانس ہو گیا کہ شیر یہاں پر آ گیا۔ آپ نے 2-3 دن رکے رہے اور 2-3 دن نہیں ہے ایسا ہوا کہ شیر شکار کر کے لاتا، اسی جگہ پر رکتا، اس کو کھاتا اور شیر چلا جاتا تو باقی کا جو ہے وہ لومڑی کھا جاتی۔ تو یہ ہے اللہ کے بندوں کے واقعات۔ تو آپ اللہ کے سر بسجود ہو گئے کہ یا اللہ تیرا کروڑہ بار احسان ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا اور ہم جو ہیں وہ رزق کھا رہے ہیں۔ تو وہ درویش وہ جو تھے وہ بھی جنگل کی طرف نکلے، ان کا کہ یا اللہ اگر تو اس لومڑی کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے بھی خود بخود رزق دے دے۔ وہ محصور ہو کے رہ گئے، انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے تو لومڑی بننا چاہتا ہے یا شیر؟ اگر تو لومڑی بننا چاہتا ہے تو رزق تیرے پاس پہنچ جائے گا، اور اگر تو شیر بننا چاہتا ہے تو اپنا رزق خود تلاش کر اور دوسروں کے بھی رزق کا سبب بن۔ تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ کر اپنے کام کی طرف دوبارہ نکل پڑے اور اللہ کی یاد میں ذکر کرتے رہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے۔ صرف دعا سے جو ہے وہ کام نہیں ہوتے۔ نو ڈاؤٹ تقدیر کو بدل دیتی ہے دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور دعا کرنے کے بعد اگر آپ صرف اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور آپ اسی پر گھمنڈ ہو کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ پورا ہوگا، میری محنت ضائع نہیں جائے گی، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اپنے حصے کی محنت کرنے کے بعد دعا کرنا بھی جو ہے وہ لازمی ہے۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد دعا لازمی مانگو، اور صرف دعا پر ڈپینڈ نہ کرو، دعا مانگ لی ہے تو اپنے حصے کا کام بھی لازمی کرو۔ دونوں چیزیں ہیں۔ شیخ سعدی اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے، اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹے نے کہا کہ ابا جان سارے لوگ سو رہے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر گلہ شکوہ ہی کرنا تھا، شکایت ہی کرنی تھی تو بہتر تھا کہ تم بھی سن لوگوں کی طرح سوئے رہتے، نماز ادا نہ کرتے، تہجد نہ پڑھتے۔ تو کسی کا گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا شکوہ کریں بلکہ اس کو اس کی ترغیب کرنی چاہیے۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کی جو ہے اس طرح تربیت فرمائی۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو شیخ سعدی کہنے لگے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر میرے دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان ہے کہ اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں، یہ کپڑے، یہ لباس، یہ ہماری زبان، ہمارا بولنا، ہمارے ہاتھ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے باوجود جو ہماری زبان ہے اللہ کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ ہمیں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں آپ کی جو ہے وہ یہ عالم تھا ریاضت کا، عبادت کا، کہ ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے
تو ایک چیتے پر جو ہے وہ ایک آدمی سوار جا رہا تھا، تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ چیتا پالتو جانور تو نہیں ہے، وہ تو ایک خونخوار جانور ہے، انسان کو وہ کھا لیتا ہے، چیر پھاڑ کر دیتا ہے، لیکن یہ انسان جو ہے اس پر سوار ہو کر جا رہا ہے، یہ کس طرح سے پاسبل ہوا؟ تو اس بندے نے آپ کے دل کی جو بات تھی وہ سن لی، وہ بھانپ لی، اور اس بندے نے کہا کہ اے سعدی، اگر تو اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا تو کائنات کی ہر چیز تیری فرما بردار ہو جائے گی، یہ چیتا کیا، ہر چیز تیری تابع ہو جائے گی، ہر چیز تیری فرما بردار ہو جائے گی۔ تو حضرت سعدی کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا اور اللہ کی عبادت اور ریاضت میں چل نکلے، تو پہلے سے تھے لیکن اور بھی زیادہ وہ سنسیئر ہو گئے اس عبادت اور ریاضت میں۔ حضرت شیخ سعدی کا ایک اور قول ہے سخاوت کے بارے میں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں آج تک ان دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہیں کر سکا، نمبر ایک وہ کہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور وہ خود بھوکا رہ گیا ہو، اور نمبر دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ میں نہ آیا ہو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، آج کل جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ دو ایسے لوگوں کو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہیں کر سکا، نمبر ایک وہ کہ جس نے اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دیا ہو اور وہ خود بھوکا رہ گیا ہو، اور نمبر دو وہ کہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہ گیا ہو۔ تو وہ اللہ کی پکڑ میں ضرور آتا ہے، اور جس نے اللہ کے نام پر دیا ہے اللہ پاک اس کو، اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 دنیا اور 70 آخرت اس کو ضرور دیے جاتے ہیں، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ نیو وزٹر ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اور اگر آپ نے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ